بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جب چمن میں لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ محترم علماء کرام اور ہندوستان کے غیور مسلمانوں، جب سرزمین ہند پر انگریزوں کے ناپاک سائے پڑے، باشندگان ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا خون پانی سے ارزاں ہونے لگا، جب اپنے وطن عزیز کی عزتیں سڑکوں پہ نیلام کی جانے لگیں، جب ان کی جانیں کھلونوں سے سستی ہو گئیں، جب اپنے وطن عزیز میں ہی ان کا رہنا مشکل کر دیا گیا، اور جب انگریزوں کا خونی عفریت ہندوستانیوں کو اپنے پنجہ غلامی میں جکڑنے لگا، تب ایسے نازک حالات میں اور ہولناک ماحول میں، جبکہ منہ کھولنا قیامت سے کم نہیں تھا، اپنی زبان کو کھولنا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا، وقت کے حساب سے بڑے عالم دین امیر المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ ملک اب دار الحرب ہو چکا ہے، ایسے وقت میں انگریزوں سے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف طوفان بلا تھا، ان کی امیدوں پر یہ بجلی بن کر کے گر گیا تھا، چنانچہ انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ شروع ہو گئی، مسلمان میدان جہاد میں بے خوف و خطر کود پڑے، انگریزوں سے آمنے سامنے ایسی ٹکر لی کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے، ناچار انگریزوں کو قدم پیچھے ہٹانا پڑا۔ اس فتوے کے بعد پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف عام نفرت پھیل گئی اور ہر ہندوستانی کے سینے میں جذبہ آزادی مچلنے لگا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی سب سے مشہور اور خوفناک ہے، جس میں انگریزوں کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی، ہندوستانیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود مسلمانوں نے انگریزوں کا بھرپور مقابلہ کیا، انگریزی ظلم کے آگے سدے سکندری بنے رہے اور کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ بالآخر خدا نے وہ دن دکھلا دیا جب ہندوستان کے سر پر آزادی کا پرچم لہرانے لگا، غلامی کی زنجیریں کٹیں اور وطن عزیز کے چمن میں پھر سے بہار آ گئی۔ دوستو، جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لاتعداد علماء کرام شہید کر دیے گئے ہیں، اگرچہ غیر مسلم بھائیوں کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ اگر مسلمان خصوصاً علماء کرام جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ کہ دہلی کی چاندنی چوک سے پشاور تک درختوں پر علماء کی گردنیں اور جسم لٹکے ہوئے ملتے تھے، روزانہ 80 علماء پھانسی پر لٹکائے جاتے تھے۔ ٹامسن لکھتا ہے کہ میں دہلی کے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی تو میں نے خیمے میں پیچھے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگاروں پر 40 علماء کو لایا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، ان کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، پھر انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے۔ آئے ہائے، وہ انگاروں کی آگ ان کے جسم کے خون سے، ان کے چربی سے اس کو بجھایا جا رہا ہے، پھر اسی طریقے سے 40 علماء کو لایا جاتا ہے، کپڑوں کو اتار دیا جاتا ہے، برہنہ کیا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں کس عالم کی تمہارے سامنے باتیں کروں؟ ٹامسن لکھتا ہے کہ ایک انگریز نے ان علماء سے کہا کہ اے علماء کی جماعت، تم میں سے ایک جنا یہ کہہ دے، تم میں سے ایک آدمی یہ کہہ دے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم شریک نہیں تھے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اللہ
اکبر، قربان جائیے ان علماء پر، میرے والدین قربان ہو جائے ایسے علماء پر۔ انہوں نے اپنے آپ کو جلنا تو پسند کیا، آگ کے انگاروں پر تو لیٹنا پسند کر لیا، لیکن انگریز کے سامنے، فرنگیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، سر نہیں جھکایا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان خصوصاً علماء کرام جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ آج ہندوستان کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں اور علماء کرام کی محنتوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ عام تو عام، خود بہت سے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہندوستان آزاد ہو گیا اور ہندوستان کو آزاد ہوئے ہوئے تقریباً 79 سال ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ مسلمان جس پریشانی میں پہلے تھے آج بھی اسی پریشانی میں ہیں، بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آئے ہائے، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود آگے بڑھے اور تاریخ کو جھٹلانے والوں کو سچ کا آئینہ دکھلائیں، اور ہم اپنے ان محسن مسلمانوں اور علماء کرام کی محنتوں اور قربانیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ بتلاتے رہیں کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اور اب میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔